چند منٹ بعد مجھے مطلوبہ نمبر مل گیا۔ وہ مسز دلدار بھٹی کے نام پر تھا، جس کی سکونت ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں تھی۔ میں نے وہ مختصر سا پتہ ذہن نشین کر کے ڈائریکٹری استقبالیہ کلرک کو لٹا دی۔ اصل مہم کے آغاز سے پہلے میں مطلوبہ ٹھکانے کا محل وقوع دیکھنا چاہتا تھا، لہٰذا اسی وقت سلطان شاہ کو ساتھ لے کر ہوٹل سے روانہ ہو گیا۔ ماڈل ٹاؤن وسیع اور پرشکوہ مکانات پر مشتمل ایک صاف ستھری آبادی تھی۔ اس علاقے میں ہر مکان وسیع احاطے میں گھرا ہوا دوسرے مکانات سے بالکل الگ تھلگ واقع تھا، اور خوبی کی بات یہ تھی کہ سامنے پختہ سڑک ہونے کے باوجود عقبی حصے میں تاریکیاں موجود تھیں، جدھر شاید فراہمی اور نکاسی آب کا معاملہ تھا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں اس مکان میں رات گئے گھسنے کی کوشش کروں گا، مگر اس مکان پر اس وقت بھی بے رونقی موجود تھی۔ احاطے میں روشن 2-3 بتیوں کے علاوہ اس عمارت میں ایک اور کھڑکی روشن نظر آ رہی تھی۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو رات کے 11:15 بجا رہی تھی۔ کیا ارادہ ہے؟ سلطان شاہ نے مجھے رسٹ واچ کی طرف متوجہ پا کر معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ مجھے تسلی کرنا ہے کہ اندر کتے تو نہیں کھلے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کے ہمراہ ایک طرف چلتے ہوئے کہا، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے واپس ہو لیا اور ایک لیمپ پوسٹ ٹک کر وقت گزاری کے لیے سگریٹ سلگانے لگا، مگر میری نگاہیں بدستور سلطان شاہ کا تعاقب کر رہی تھیں۔ بڑھتے ہوئے اس نے راستے میں جھک کر شاید چند پتھر اٹھائے اور پھر میں نے اسے مسز دلدار بھٹی کے مکان کے قریب اندر گراتے ہوئے مختصر سے وقفے سے دوبارہ کوئی چیز اندر احاطے میں پھینکتے دیکھا۔ وہ میری توقع سے بڑھ کر ہوشیار ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے اسے محض قابل اعتماد سمجھ کر اپنے ساتھی کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن وہ ہر مرحلے پر یہ ثابت کرتا رہا تھا کہ اس کے اندر ذہانت اور بروقت فیصلے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ کتوں کی موجودگی کا اندازہ لگانے کے لیے سناٹے کو توڑنے سے بہتر اور کوئی نسخہ نہیں تھا۔ سلطان شاہ اپنی کارروائی کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسٹریٹ لیمپس کی روشنی میں اس کا حیولہ دور تک بڑھنے کے بعد واپس آنے لگا تھا۔ واپسی میں بھی اس نے مسز دلدار بھٹی کے مکان میں پتھر اچھالے اور اس بار چند ثانیوں کے لیے وہاں رک کر اندر سے کسی قسم کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا، اور آخرکار ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے میرے پاس آن موجود ہوا۔ لگتا ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے، نہ کتا نہ کوئی چوکیدار، اس نے آتے ہی پورے اعتماد لہجے میں اعلان کیا، اور میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ شہر کے آسودہ حال لوگوں کی آبادی تھی، اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس دور میں دولت آسانی کے ساتھ نہیں کمائی جاتی۔ اول تو دولت کی دیوی دور دور سے درشن کراتی رہتی ہے، پھر جب آتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ پیسے کے ساتھ اس نے کچھ روگ بھی کما لیے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا روگ بے خوابی کا ہوتا ہے۔ بڑی آمدنی کی بڑی فکریں سب سے پہلے راتوں کے سکون پر شب خون مارتی ہے، اور انسان خوابگاہ کے اندھیرے میں نرم بستر کی آگوش چھوڑ کر کھلے ہوئے دریچوں میں یوں آ کھڑا ہوتا ہے جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کھڑکی سے اندھیرے میں بھٹکتی ہوئی نگاہیں مجھے اور سلطان شاہ کو وہاں مشتبہ انداز میں کھڑا ہوا دیکھی، لہٰذا میں نے چلتے چلتے اپنی بات جاری رکھی۔ میدان صاف ہے تو پھر ہمیں اسی وقت کام دکھانا ہوگا، میں نے دبے دبے ہیجان آمیز لہجے میں کہا۔ اندر کودو گے؟ اس نے آہستگی سے سوال کیا۔ ہاں، میں نے قدر تحیر کے ساتھ کہا، کیونکہ اس کا سوال کرنے کا انداز عجیب سا تھا۔ ویسے بھی وہ عموماً حکم کی تعمیل سے غرض رکھتا تھا، سوالات کم ہی کرتا تھا۔ اب تک تم جو کچھ بتاتے رہے اس پر میں آنکھیں بند کر کے عمل کرتا رہا، اس نے ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن ضرورت سے زیادہ بے خبری کسی وقت بھاری نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ میں نے ہوٹل کے کمرے میں تمہاری اور بھابھی کی جو گفتگو سنی تھی، اس سے میں نے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ تمہیں اپنے کسی نامعلوم دشمن کی تلاش ہے۔ اگر تمہیں شبہ ہے کہ تمہارا دشمن اسی مکان کو کمینگاہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو تمہیں نہایت اندر نہیں گھسنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کے انتظامات اتنے مضبوط ہوں کہ انہوں نے احاطے کے حفاظتی پہلو کو اہمیت دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی ہو۔ میں تصادم کے ارادے سے نہیں آیا، میں نے قدر توقف کے بعد کہا، آج تو بس حالات کا اندازہ لگانا ہے، جہاں بھی ٹکراؤ کا خطرہ محسوس ہوا الٹے قدموں لوٹ آؤں گا۔ وہ ساری ہلا کر رہ گیا۔ عمارت احاطے کے تقریباً وسط میں بنی ہوئی ہے، پچھلی گلی بالکل تاریک اور ویران ہوگی۔ میں اسی سمت سے اندر گھسنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں کیا کروں گا؟ میری بات پوری ہونے سے قبل وہ تجسس آمیز لہجے میں بول پڑا، تم باہر رہ کر نگرانی کرو گے، بیرونی مداخلت کا خطرہ محسوس کرتے ہی ایک طویل سیٹی بجا دینا تاکہ میں نکلنے کی فکر کر سکوں۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس مرحلے میں تصادم سے بچنا چاہ رہا ہوں، ورنہ دشمن ہوشیار ہو جائے گا اور ہم ایک بار پھر اندھیرے میں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ اپنے پروگرام پر گفتگو کرتے ہوئے ہم دونوں کافی دور نکل گئے تھے، لیکن جب ہم 10 منٹ بعد مذکورہ مکان پر اپنے طے شدہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو ہمارے ذہنوں پر صرف حال کی سنگینی کا احساس کسی حد تک طاری ہو چلا تھا۔ اس وقت میں رسٹ واچ 11:15 بجا رہی تھی۔ کراچی کی جاگتی راتوں کے لحاظ سے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن اس علاقے میں لاہور والوں کا اجتماعی انداز حاوی تھا۔ ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا، دور سے آوارہ کتوں کی آوازیں ابھر ابھر کر معدوم ہو رہی تھیں، اور بیشتر مکانوں کے اقامتی حصے تاریک پڑے ہوئے تھے۔ میں عمومی رفتار سے چلتا ہوا اس نکڑ تک پہنچا جہاں سے مجھے تاریک عقبی گلی میں گھسنا تھا۔ لہذا بھر کے لیے رک کر میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ میدان بدستور صاف پڑا ہوا تھا۔ سلطان شاہ کا کہیں پتہ نہیں تھا، شاید اس نے اپنے لیے کوئی بہت ہی بہتر کمینگاہ چنی تھی۔
میں پھرتی سے آگے بڑھا اور گلی میں پھیلی ہوئی تاریکی میں تحلیل ہو گیا۔ گلی تاریک لیکن صاف ستھری تھی۔ میں بائیں ہاتھ پر تیسرے احاطے کی سپاٹ دیوار کے قریب رک گیا۔ عام تعمیری رواج کے مطابق شاید کسی بھی مکان کے عقبی احاطے میں کوئی دروازہ یا پھاٹک نہیں تھا، لیکن مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ شہری سہولتوں کی فراہمی کے لیے اسی عقبی گلی کو استعمال کیا گیا تھا۔ اندھیرے کا عادی ہو جانے کے بعد مجھے پانی، گیس اور بجلی وغیرہ کے لوازمات نظر آنے لگے تھے۔ اچانک ہی میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنی مطلوبہ مکان کی دیوار کے تقریباً 7 کنکریٹ کی چوکی پر محکمہ ٹیلی فون کی اونچی سی کیبنٹ لگی دیکھی، جس علاقے کے لوگوں کو کنیکشن دیے گئے تھے۔ میں اس آئینی کیبنٹ پر چڑھ کر بآسانی 8 فٹ اونچی دیوار کے اس پار کا جائزہ لینے کے بعد اندر کود سکتا تھا۔ میں احتیاط کے ساتھ اس کیبنٹ پر چڑھا، دھیرے دھیرے سر اٹھا کر احاطے کے اندر پھیلی ہوئی ویرانی کا جائزہ لیا اور پھر تن بتقدیر ہو کر دیوار پر چڑھ کر نرم لان پر کود گیا۔ عمارت کے مکین میری توقع سے بڑھ کر بے فکرے اور بے پرواہ ثابت ہوئے۔ میں پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھاتا رہا اور بدستور بے قرار سناٹا چھایا رہا۔ نگہبانی کے لیے وہاں کتوں وغیرہ کا امکان تو پہلے ہی رد ہو چکا تھا اور اس وقت وہاں چوکیدار کی موجودگی مشکوک سی نظر آ رہی تھی، یا شاید وہ بھی اپنے آقاؤں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد کسی گوشے میں جا سویا تھا۔ احاطے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنا رخ عمارت کے عقبی سمت ہی کی طرف رکھا۔ سناٹے کی بنا پر سامنے کے رخ پر کسی دروازے وغیرہ کے کھلے ہونے کی امید حماقت ہی ہوتی، البتہ یہ امکان تھا کہ شاید کوئی کھلی ہوئی کھڑکی میرے لیے سہولت پیدا کر سکے۔ میرے آواز پوری طرح کام کر رہے تھے، لیکن تمام تر حوصلے کے باوجود میرے اعصاب پر سنسنی چھائی ہوئی تھی، جس کا سبب یہ احساس تھا کہ میں اس وقت A2 کی کمینگاہ میں موجود تھا۔ A2 جو موت کے سوداگروں کی ٹولی میں ایک پراسرار نام تھا، جس کا وجود ہر شخص کے لیے ایک راز تھا، لیکن میں اپنی کوششوں سے اس کی دہلیز پر چڑھ کر اسے للکارنے کی پوزیشن میں آ چکا تھا۔ میں نے عقبی سمت کا پوری طرح سے جائزہ لے ڈالا، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آ سکی۔ مکان کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ اس طرف کھڑکیاں ہی کم تھی، اور جو تھی وہ بند نظر آ رہی تھی، لیکن کونے پر پہنچتی خوشی سے میرا دل بلیوں اچھل پڑا، کیونکہ بغلی دیوار میں ایک کھڑکی کھلی نظر آئی تھی، جس کے شیشوں پر اندر سے آنے والی مدھم سبز روشنی کا ہلکا سا انعکاس ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کھڑکی کسی خوابگاہ میں کھلتی تھی۔ A2 یا اس کے کسی خدمتگار کی خوابگاہ کی دریافت میرے لیے معمولی بات نہیں تھی۔ میں دبے قدموں آگے بڑھا، پھر رات کی تاریکی میں دھیمے دھیمے سر اٹھا کر اندر کا جائزہ لینا چاہا تو یک و یک 2 انکشافات ہوئے۔ اول تو کھلی کھڑکی کے پیچھے چوبی فریم میں مضبوط آئینی گرل نصب تھی۔ دوم یہ کہ خوابگاہ میں پھیلی مدھم سبز روشنی میں ایک انسانی ہیولا کھڑکی کی طرف پشت کیے چادر اوڑے بے خبر سو رہا تھا۔ میرے وجود میں اضطراب کی لہر سرایت کر گئی۔ شکار سامنے موجود تھا اور اپنے سر پر منڈلانے والے خطرے سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں اسے زیر کر سکتا تھا۔ میری نگاہیں بے چینی سے دیوار پر پھیلنے لگی، پھر اچانک ہی اپنی خوش نصیبی پر میں جھوم اٹھا۔ اس رات ستارے میرا ساتھ دے رہے تھے۔ میں بآسانی اس خوابگاہ تک آ پہنچا تھا اور وہاں گھسنے کی راہ بھی نظر آ رہی تھی۔ کمرے کے ایک سرے پر دیوار میں ایک چوکور خلا موجود تھا، جسے اندر سے ہارڈ بورڈ لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ اس خلا کے 2 عدد دیوار گیر آئینی بریکٹ لگے ہوئے تھے، جن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں کسی وقت ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہوگا، جسے مستقل طور پر مرمت کے لیے ہٹا کر میرے لیے ایک راستہ تیار کیا گیا تھا۔ ہارڈ بورڈ پر میں نے باہر سے بتدریج دباؤ ڈالا تو چوبی فریم خوردہ کیلوں کی جگہ چھوڑنے کی مدھم سی آواز پیدا ہوئی اور میں نے فوراً دم سہت کر اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ چند ثانیوں تک اسی طرح بیٹھا رہا، پھر میں نے کھڑکی کے قریب پہنچ کر محتاط انداز میں اندر کا جائزہ لیا، تو یہ دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی کہ بستر پر سوئے ہوئے شکار کی پوزیشن میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں نے چوکنے انداز میں آہستہ آہستہ ہارڈ بورڈ کو اسی کی جگہ سے اکھاڑا۔ اس وقت میرے ذہن میں خیالات کی آندھی سی چل رہی تھی۔ A2 کے فون نمبر کے ذریعے میں اس مکان میں تھا۔ اس نمبر پر میری A2 سے بات بھی ہو چکی تھی، لیکن اس نمبر پر A2 سے بات کرنے کی رات 1 سے 3 بجے کا وقت مقرر تھا۔ 1 بجے سے پہلے اس نمبر پر کال ایک عمر رسیدہ بوڑھی عورت نے وصول کی تھی، جس کے بیان کے مطابق وہاں کوئی مرد نہیں رہتا تھا۔ نہ جانے بستر پر کون سویا ہوا تھا، بوڑھی اور بیمار عورت یا کوئی مرد۔ میرے لیے اعصابی اضطراب پر قابو پانا دشوار ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے آخری بار گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر ایئر کنڈیشنر کے کھلے ہوئے سوراخ میں سے گزر کر خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ بستر پر انسانی ہیولا بدستور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھا اور پھر میرے وجود میں مایوسی کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ وہ ایک فربا اندام بوڑھی عورت تھی جو دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میری نگاہیں عورت سے ہٹ کر کمرے کا طواف کرنے لگی اور مجھے ایک گوشے میں تپائی پر رکھا ہوا ٹیلی فون انسٹرومنٹ بھی نظر آ گیا۔ میں دویز فرشی قالین پر تیزی سے اس طرف بڑھا اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو فون پر ٹون آ رہی تھی۔ میں ریسیور رکھنے سے قبل اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی
تو وہاں رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ میں نے گہرا سانس لے کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ٹیلی فون اور اس مکان تک میری رسائی ہو چکی تھی، لیکن A2 کے بارے میں کوئی سراغ ملتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ عورت جس انداز میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اس کی بنا پر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ واقعی بیمار تھی۔ فردہ عمر کی اس سے دہلیز پر انسان اتنی گہری نیند کبھی نہیں سو سکتا۔ شاید اس پر کسی خواب آور دوا کے گہرے اثرات تھے۔ اس مخصوص صورتحال میں میرے لیے ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا کہ میں اسی کمرے میں ٹھہر کر 1 بجنے کا انتظار کروں اور پھر ٹیلی فون کے بارے میں رونما ہونے والی کسی متوقع تبدیلی کا خود سراغ لگاؤں۔ محض اسی طرح میں کوئی پیش رفت کر سکتا تھا۔ اس خوابگاہ میں باہر کھلنے والی کھڑکی کے علاوہ 2 دروازے نظر آ رہے تھے۔ ان کے بارے میں یہ اندازہ لگانا ذرا بھی دشوار نہیں تھا کہ ان میں سے ایک ملحقہ باتھ روم میں کھلتا تھا اور دوسرا اس خوابگاہ کو عمارت کے اندرونی حصوں سے ملاتا تھا۔ میں نے بڑھ کر اندرونی حصے میں کھلنے والے دروازے کا جائزہ لیا تو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اندر سے کنڈی کھول کر دروازہ کھولا اور چند ثانیوں تک دوسری طرف چھائے ہوئے گہرے سکوت پر کان جمانے کے بعد نیم روشن راداری میں رینگ گیا۔ عمارت خاصی وسیع ثابت ہوئی، لیکن وہاں 4 نفوس ہی دریافت ہو سکے جو سب گہری نیند سو رہے تھے۔ راداری میں عمر رسیدہ عورت کی خوابگاہ سے ملحق کمرے میں ایک جوان العمر لڑکی سوئی ہوئی تھی، یا پھر کچن کے قریب ایک کمرے میں 2 ادھیڑ عمر ملازم سوتے نظر آئے۔ میں آگے بڑھتا ہوا مکان کا داخلی دروازہ کھول کر برآمدے میں نکل گیا، لیکن وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اس صورتحال سے حوصلہ پا کر میں برآمدے سے پختہ روش پر اترا اور تھوڑی دیر بعد یہ فیصلہ کرتا ہوا واپس لوٹ آیا کہ واپسی میں چوروں کی طرح عقبی دیوار باندھنے کے بجائے میں پاٹک کی ذیلی کھڑکی ہی استعمال کروں گا۔ واپسی پر میں عمارت کے اندرونی دروازے کو حسب سابق بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس تمام جائزے سے فارغ ہو کر میں دوبارہ بوڑھی عورت کی خوابگاہ میں پہنچا تو گھڑی کی سوئیاں 12 کے ہندسے پر رکی ہوئی نظر آئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ کچھ ہونے کے لیے مجھے کم از کم 1 گھنٹہ انتظار کرنا تھا۔ میں مسحری کے قریب فرشی قالین پر اس طرح دراز ہو گیا کہ سوئی ہوئی عورت پر نگاہ رکھ سکوں۔ طویل انتظار کے آغاز نے دل میں سگریٹ سلگانے کی خواہش کو جنم دیا، لیکن میں نے فوراً ہی اپنی طلب کا گلا گھونٹ دیا۔ بڑھیا بیمار تھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے سگریٹ کی بو سے الرجی نہ ہو۔ اگر میری سگریٹ نوشی کی بنا پر وہ کھانستی ہوئی بیدار ہو جاتی تو میرے پورے منصوبے پر پانی پھر سکتا تھا۔ قالین پر لیٹے لیٹے میرا ذہن سلطان شاہ کی طرف بھٹک گیا۔ اس خان کی گروہ سے ٹوٹا ہوا وہ شخص اس وقت تک میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہو رہا تھا۔ یوں تو میری تنظیم کی جڑیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں، میرے نیچے کام کرنے والوں میں بھانت بھانت کے لوگ موجود تھے، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ ان سب میں سے صرف اور صرف تنظیم کے مفادات کے لیے کام لے سکتا تھا، جبکہ میرے دل میں بغاوت جنم دے چکی تھی۔ اپنے باغیانہ منصوبہ کی تکمیل کے لیے صرف سلطان شاہ ہی ایسا آدمی تھا جس پر میں کھلے دل کے ساتھ اعتماد کر سکتا تھا۔ A2 تنظیم کا سربراہ اور بہت زیادہ باخبر آدمی تھا، لیکن وہ بھی سلطان کے وجود سے باخبر نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کراچی چھوڑنے تک میں نے اسے خود سے دور ہی رکھا تھا۔ اگر ایک بار وہ کھل کر سامنے آ جاتا تو شاید میرے لیے اس کی افادیت محدود ہو کر رہ جاتی۔ گھر سے ایئرپورٹ روانہ ہونے کے لیے پہلے میں نے سلطان شاہ کو ٹیکسی سے علیحدہ بھیجنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بعد میں مصلحت کی بنا پر اسے ساتھ ہی لے کر روانہ ہوا تھا، اور راستے میں میرے اندیشے کی تصدیق بھی ہو گئی کہ قاسم نے میری ہدایت سے انحراف کرتے ہوئے اپنے کسی گرگے کو میری نگرانی پر مامور کیا ہوا تھا، لیکن نگرانی کرنے والا اس قدر احمق تھا کہ خود کو میری نگاہوں سے پوشیدہ نہ رکھ سکا، اور پھر میری ہدایت پر تاریک روڈ پر سلطان شاہ نے اس کی یادگار طریقے پر مرمت کر ڈالی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اپنے آدمی کے حشر کا علم ہونے کے بعد قاسم دل ملا کر رہ جائے گا اور واقعات کی کڑیاں ملانے کے بعد اس دوسرے آدمی کی تلاش میں مصروف ہو جائے گا جسے اس کے گرگے نے مکان سے نکلتے ہوئے میرے ساتھ دیکھا تھا۔ مٹا خان کی موت کے بعد حالات نے اچانک ڈرامائی موڑ لیا تھا، اور عارضی طور پر A2 نے ہنگامی حالات کا اعلان کر کے باہمی روابط کو سختی سے محدود کر دیا تھا۔ ان حالات میں مجھے کراچی ہی میں رکنا تھا، لیکن میں اس افراتفری سے فائدہ اٹھا کر لاہور آ پہنچا تھا۔ قاسم جب اپنی کوششوں کے بعد شہر میں میرا یا میرے معاون کا سراغ نہ پاتا تو یقینی طور پر الجھن میں پڑ جاتا، لہٰذا میری کوشش یہی تھی کہ جلد از جلد اپنی مہم ختم کر کے واپس کراچی پہنچوں اور حامد کے ذریعے حاصل ہونے والے 3 نوجوان کارندوں کے ذریعے مال باہر بھیجنے کی کوشش کروں، کیونکہ اس ہنگامی دور میں بھی A2 نے اس کام کو تعطل میں نہیں ڈالا تھا اور مجھے رابطہ رکھنے کی ہدایت دی تھی۔ سوئیوں کا سفر دھیمے دھیمے جاری رہا اور میرا ذہن خیالات کے دلدل میں ڈوبا رہا۔ میں بذات خود فون نمبر کے حوالے سے A2 کا کھوج لگانے کی کوششوں میں مصروف تھا، کیونکہ میرے علم کے مطابق اب تک وہی تنظیم کا سربراہ نظر آ رہا تھا، لیکن تنظیم میں حروف تہجی اور نمبروں کے اشتراک سے عہدوں کی باہمی شناخت کا جو طریقہ رائج تھا، اس کی بنا پر میرا یہ قیاس تھا کہ A2 سے اوپر 2 نہیں تو کم از کم 1 آدمی ضرور مامور ہونا چاہیے تھا، اور اس کی امکانی شناخت A1 یا صرف A ہونا چاہیے تھی۔ انسداد منشیات کے بارے میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں امریکی مندوب نے جو بھیانک تصور کشی کی تھی وہ میرے ذہن میں ہر لمحے تازہ تھی۔ ہیروئن بیچنے والے ہر درجے کے لوگ بظاہر اپنے مالی مفادات کے لیے اس گناہونے کام میں مصروف تھے، لیکن در حقیقت ان میں سے ہر شخص ایک بڑی سازش کا ایندھن بنا ہوا تھا۔
बैरूनी दिमाग मंसूबा बंदियां कर रहे थे। उनकी निगाहें तवील मायात के सियासी और मुआशी मफादात पर मरकूज थी और पाकिस्तान की सरजमीन से गुजरने वाला हीरोइन का जर्रा जर्रा उन्हें अपनी साजिश में कामयाबी के मंजिल से करीब तर ले जा रहा था। शायद A2 किसी बैरूनी आका को ही जवाब देता। A2 लाहौर में रहकर कराची तक के मामलात की देखभाल करता था, इसलिए अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि पाकिस्तान की हद तक तंजीम के सारे लोग उसकी स्वाबदीद पर मुनहसर थे। शायद कुर्ब जवार के ममालिक की मंडियों में उस जैसे कई और भी मकामी सरबराह रहे होंगे, वो सब एक ही आका के ताबे होंगे। तंजीम की जानिब से कुछ अरसे पहले मुझे एक बैनुल अक़वामी दौरे की तकमील के लिए जापान भेजा गया था। वो सफर मैंने एक फर्म एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के नुमाइंदे के तौर पर किया था। दूसरी तरफ से आने वाली एशले हाउस की नुमाइंदा थी। उससे मुज़ाकरात के इंतजार में मुझ पर एक खौफनाक इंकिशाफ हुआ जो मुकद्दर की बेरहम ठोकरें खाने के बाद गुंडागर्दी और गिरोह बंदी पर उतर आई थी। उसका गिरोह भी मंशियात के स्मगलिंग के गिर्द घूमता था। मर्द औरत मकामी और गैर मुल्की सभी दौलत कमाने के चक्कर में नस्लों और खानदानों को तबाही के मुहिब कार में ले चले थे। गजाला की मां की दर्दनाक जिंदगी का हाल गवाह था। कामरान की दीवानगी भी आंखों देखी बात थी। अचानक मैं चौंक पड़ा। ख्वाबगाह में रखे हुए टेलीफोन की घंटी एक बार धीमे से बजकर बंद होगी। मैं चंद सालियों तक घंटी बजने का मुंतजिर रहा, लेकिन बदस्तूर वहां खामोश रही। बूढ़ी औरत बदस्तूर सो रही थी और मेरी रिस्ट वॉच पूरा टाइम बता रही थी। मैं धड़कते दिल के साथ उठा और फोन का रिसीवर कान से लगाया तो बेख्तियार हल्क से एक गहरा सांस आजाद हो गया। इस फोन की लाइन बेजान हो चुकी थी। मैं चंद सालियों तक रिसीवर हाथ में लिए खाली और ज़हनी के आलम में खड़ा रहा। फिर फौरन ही मेरा ज़हन पुकारने लगा। वो औरत सच्ची थी, उसका A2 से कोई ताल्लुक नहीं था। उसका फोन जिस तरह बेजान हुआ था उसके बिना पर मुझे अंदाजा हो रहा था और मेरा ये अंदाजा दुरुस्त होता नजर आ रहा था कि टेलीफोन एक्सचेंज में A2 का कोई हरकारा मौजूद था जो मुकर्रर औकात में वो नंबर A2 को मुंतकिल कर देता था। फिर आखिर राजदारी कैसे बरकरार थी? एक्सचेंज में ड्यूटियां बदलने की सूरत में कितने आदमी एतमाद में लिए गए होंगे और क्या वो नजरी तजस्सुस के तहत A2 की फोन कॉल्स न सुनते होंगे? मेरे पास वक्त कम था। 3 बजने से पहले पहले कोई कार्रवाई मुमकिन थी। फिर मुझे अंदर आए बहुत देर हो चुकी थी। सुल्तान शाह न जाने किस तरह वक्त गुजारा था। रिसीवर रखकर मैं उसी रास्ते से बाहर निकला जिसके जरिए कमरे में घुसा था, लेकिन इमारत से वापसी के लिए अहाते की एक भी दीवार फाड़ने के बजाय मैं फाटक की तरफ हो लिया। सही रास्ते से बाहर निकलकर मैंने वो आईनी खिड़की उस तरह बंद कर दी कि बावजूद नजर में वो महफूज नजर आए। फाटक की एक तरफ सतून पर 24 नेम प्लेट पर मिसेस दिलदार भट्टी का नाम नजर आ रहा था। उसे ज़हन नशीन करके मैं बेपरवाना अंदाज में आगे बढ़ता चला गया जिधर सुल्तान शाह से मुलाकात की उम्मीद थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं सुल्तान शाह को तलाश करने में कामयाब हो गया। वो अकीबी गली की तारीकी से निकलकर सामने आया तो उसके बशरे से तकान और बेजारी के आसार मुतरश्शे थे। कहाँ रह गए थे? उसने छूटते ही सवाल किया था। मुझे तो फिक्र हो चली थी कहीं पकड़े ही ना गए हो। अंदर मैदान साफ था। मैंने हंसते हुए पुरजोश लहजे में कहा, मेरा रुकना रायगा नहीं गया। 1 बजते ही फोन बेजान हो गया और मुझे यकीन है कि 3 बजते ही लाइन बहाल हो जाएगी। मैं समझा नहीं। वो कदरे हैरत के साथ बोला, तुम्हारी और भाभी की गुफ्तगू में किसी फोन कॉल का जिक्र तो आया था, लेकिन उसका वक्त से क्या ताल्लुक था? मैं खिफत अमेज अंदाज में हंस पड़ा। वो दुरुस्त ही कह रहा था। अपनी मुहिम के सिलसिले में मैं उसे साथ तो लिए फिर रहा था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह अपने मकासद से आगाह नहीं किया था। ना ही उसने किसी मरहले पर जरूरत से ज्यादा कुछ जानने की कोशिश की थी। वो सरासर हुक्म का बंदा था और ये समझता रहा था कि मैं किसी इरादे से एक मकान पर चोरों की तरह घुसूंगा और वह बाहर रहकर खतरे की सूरत में मेरे इशारे का मुंतजिर रहेगा। मुझे एक आदमी की तलाश है। मैंने उसे आगाह किया। उस रात के 1 से 3 बजे तक एक फोन नंबर पर गुफ्तगू की जा सकती है। वो नंबर इसी घर का है। मुकर्रर औकात के अलावा फोन करने पर एक बूढ़ी और बीमार औरत की आवाज सुनाई देती है जो शख्स से सरासर लाइल्म है। वो औरत इस वक्त भी अपनी ख्वाबगाह में बेखबर सो रही है। पहले उसका फोन सही था, लेकिन 1 बजते ही नाकारा हो गया, शायद एक्सचेंज से। बहुत बड़ी चूक हो गई मुझसे। वो गैर मुतासिफ लहजे में बोला, काश तुमने ये सब पहले ही बता दिया होता तो इस वक्त तुम्हारा शिकार तुम्हारे कब्जे में होता। वो कैसे? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हें वो टेलीफोन कैबिनेट याद है जिस पर चढ़कर तुम अंदर कूदे थे? उसने कहा और मैंने जल्दी से उस बात में सर हिला दिया। 1 बजने से चंद मिनट पहले एक दुबला पतला पस्ता कद आदमी मेरी आंखों के सामने गंदी गली में घुसा था। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा उसने उस कैबिनेट के पास रुककर कुछ गड़बड़ की थी। मैंने उसकी टार्च की रोशनी में कैबिनेट का दरवाजा खुला देखा था और मुश्किल चंद मिनट बाद वो कैबिनेट का दरवाजा बंद करके दूसरी तरफ से निकलता चला गया। मैं समझा कि महकमे का कोई फर्शनास मुलाजिम होगा जो इतनी रात गए किसी की शिकायत पर काम करने आया है। मुझे मालूम होता तो मैं उस मरदूद को वही रंगे हाथों चाप लेता। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने इस्तरारी लहजे में कहा। अब सारा मामला साफ हो गया। इस मामले का एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं। सारी गड़बड़ इसी कैबिनेट से की जाती है। तारों की जरा सी रद्दोबदल से वो नंबर कहीं और मुंतकिल हो जाता है। उसका मतलब है कि मेरा मतलूबा आदमी आस पास ही कहीं रहता है और उसके फोन की लाइन भी इसी कैबिनेट से निकलती है। वो बस्ता कामत अब 3 बजे फिर आएगा।
और तारों को वापस असल जगह छोड़ देगा। किसी को कानो कान भी पता नहीं चलेगा कि कुछ हुआ था। इन डब्बों से इतनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है तो ये खुले क्यों रहते हैं? उसे हैरत से सवाल किया। ये मकफिल रहते हैं। हो सकता है कि उस शख्स ने किसी तरह इस कैबिनेट की जाली चाबी बनवा ली हो, या शायद वो पस्ता कामद महकमे ही का कोई लाइन मैन हो। मैं समझा। वो तफहीमी अंदाज में सर हिलाकर बुड़बुड़ाया। जब भी फोन रखने वाले ज्यादा बिल को रोकते रहते हैं। अगर तुम्हारा मतलूबा आदमी 1 से 3 बजे तक दुनिया जहान से फोन पर बात करता रहे तो बिल बुढ़िया ही को मिलेगा, जबकि उस बेचारी के फरिश्तों को भी इस रद्दो बदल का इल्म नहीं होगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे दिल ही दिल में A2 की अयारी का एतराफ करना पड़ा। उसे बहुत होशियारी के साथ छानबीन के बाद अपने मकासद के लिए मिसेस दिलदार भट्टी के फोन नंबर का इंतखाब किया था। उसने अपने वसाइल से मालूम कर लिया होगा कि बुढ़िया बीमारी और तन्हाई के सबब रात में फोन इस्तेमाल ही नहीं करती। दूसरी तरफ वो खुद मुकर्ररा औकात में उस नंबर पर सिर्फ पैगामात वसूल करता था। शायद खुद कोई भी कॉल न करता हो, बल्कि रकूम में कोई इजाफा न होने की वजह से बेचारी बुढ़िया पूरे मामले से बेखबर थी। यूं A2 ने महज एक आदमी के जरिए अपनी जात के गिर्द एक हिसार खड़ा किया हुआ था। सिर्फ फोन नंबर के जरिए उस तक पहुंचना नामुमकिनात में था। अगर किसी ने खोई लगाने की कोशिश भी की होगी तो बुढ़िया के मकान तक पहुंचकर यही समझा होगा कि मिसेस दिलदार भट्टी भी A2 के खेल में पूरी तरह शरीक है और A2 शायद उसी के छत के नीचे रहता है। उस तक मालूम करने के बाद तंजीम के किसी कारकुन की मजाल नहीं थी कि उस मामले पर मजीद दिमाग सोजी करता। मुख्तलिफ सड़कों से गुजर कर हम एक ऐसी सड़क पर निकले जहां से वापसी के लिए किसी सवारी के मिलने के इम्कानात थे। तो सुल्तान शाह चौक पड़ा। क्यों? अब क्या इरादा है? वापसी। मैंने उसकी हर से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा। तो क्या 3 बजे इसे ठिगने को नापने का इरादा नहीं है? उसने मायूसाना लहजा में कहा। गुत्थी सुलझ गई है, अब अगला कदम सोच समझ कर उठाना होगा। उस शख्स को तो किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है, क्योंकि नंबरों के साथ ये कार्रवाई रोज ही होती है। जरूर सोचो समझो। वो भारी आवाज में बोला, लेकिन ये याद रखना कि मैं बेकारी से उकता गया हूँ। किसी वक्त दिमाग सनक गया तो किसी के भी सर हो जाऊंगा। फिलहाल हम गैर मुसल्ला है। असूली तौर पर तो मुझको ऐसी हालत में इस घर में नहीं घुसना चाहिए था। गलत कामों में मुसीबत आ जाती है। फिर लाहौर में हमारे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। इसे पकड़ लिया तो कैद कहाँ करेंगे? आजाद किया तो वो अपने बाप को होशियार कर देगा। कैद करने की क्या जरूरत है? वो तिजलियों पर बल डालकर बोला। पूछताछ के बाद नरकरा दबाकर किस्सा खत्म। मुकर्रा औकात में फोन नंबरों में रद्दो बदल न हो तो उससे ऊपर वाला होशियार हो जाएगा। ये ना भूलो कि हमारा मुकाबला बहुत चालाक और मुनज्जम लोगों से है। मैंने उससे समझाते हुए कहा, पस्तकद को तो छेड़ना ही नहीं है। अब हमें किसी तरह उस नंबर का पता चलाना है जिस पर बुढ़िया का नंबर मुंतकिल होता है। मैं अपने शिकार को बेखबरी में दुबोचना चाहता हूँ। उसे मेरे अज़ाइम की जरा भी भनक मिल गई तो हम दोनों को कहीं अमान नहीं मिल सकेगी। वो यूं शाने उचका कर रह गया जैसे मेरी बातें उसकी समझ में नहीं आई। वो बराह रास्त मरने मारने वाला आदमी था। ऐसे मामलात में सोच विचार का कायल नहीं मालूम होता था। इम्कान तो नहीं था कि मैं आवाज बदल कर फोन करता तो A2 पहचान लेता, लेकिन मैंने फिर भी मोहतात रहना मुनासिब समझा। थोड़ी देर बाद हम होटल पहुंच चुके थे। मैंने होटल के ऑपरेटर को मिसेस दिलदार भट्टी का नंबर दे दिया। थोड़ी देर बाद ऑपरेटर ने इतला दी कि नंबर में कोई गड़बड़ है। नंबर मिलता है मगर दूसरी तरफ से रिसीवर उठाने वाला मिसेस दिलदार भट्टी का नाम सुनते ही रॉन्ग नंबर कहकर सिलसिला मुनक़ते कर देता है। रिसीवर रखकर वो मानीखेज अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी। होटल में यही एक दुश्वारी थी कि फोन अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, मगर फिर भी मैंने एक राह निकाल ली है। रज़ाला ने ऑपरेटर पर कॉल की अहमियत वाज़ेह करते हुए बराह रास्त कमरे में लाइन मांगी और ऑपरेटर ने फौरन ही उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली। फिर रज़ाला ने नंबर मिलाना शुरू किया तो रिसीवर मेरे कान से लगा हुआ था। पहली घंटे पर रिसीवर उठा लिया गया और मेरे कानों में हेलो की मखसूस कुर्राहट गूंज उठी। मैंने जल्दी से रज़ाला को इशारा किया और वो अपना मुंह माउथ पीस के करीब ले आई। मिसेस दिलदार भट्टी मौजूद है, लेकिन उसका फिक्रा मुकम्मल होने से पहले A2 ने वसीले अंदाज में रॉन्ग नंबर कहकर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। उस नंबर पर अपने कानों से A2 की आवाज सुनने के बाद हर सबूत सामने आ गया था। कौन था? रज़ाला ने तजस्सुस समेत लहजा में पूछा। हम सही खतूत पर आगे बढ़ रहे हैं। वही था जिसकी मुझे तलाश है। फिर अब क्या करेंगे आप? टेलीफोन के महकमे के किसी आदमी को पकड़ना होगा। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, कैबिनेट से हर नंबर के लिए कैबिन का एक अलहदा पेयर निकलता है। यह देखना होगा कि इस कैबिनेट पर मिसेस दिलदार भट्टी के अलावा और कौन कौन से नंबर हैं। फिर उन्हें यके बाद दीगरे देखना होगा। क्यों न छुप कर उस आदमी का पीछा करे जो रात को तारों में गड़बड़ करता है। हो सकता है वो A2 के ही मकान में रहता हो। उसने तजवीज पेश की। अव्वल तो इस जैसे मोहतात और पुरस्कार आदमी से ये उम्मीद नहीं कि उसने तार बदलने वाले को अपने घर में रख छोड़ा होगा। हो सकता है तार बदलने वाले को खुद इल्म न हो कि वो किसके लिए काम कर रहा है। उसे मुंह खोलते देखकर मैंने जल्दी ही वजाहत दी। फोन नंबर मालूम होना और बात है, लेकिन आदमी से वो लाइल्म होगा। बस किसी न किसी तरह उसे मुकर्ररा वक्त पर अपना मुआवजा मिल जाता होगा। फिर अगर उसे ताक़ुब का शुबा हो गया और किसी से उसका जिक्र कर बैठा तो न सिर्फ मार दिया जाएगा बल्कि हम हमेशा के लिए A2 का सुराग खुदेगी। मैं तंजीम के तरीकाकार से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। क्या राजदारी पहली जरूरत है। उसके लिए वो किसी भी मोहरे को फटवाने से दुरेग नहीं करेंगे। वो पूरे वजूद से काम की। मेरे तो रूंगटे खड़े होने लगे हैं। हमें सिर्फ एक आदमी को तलाश करना है और उससे बाज पुरस करनी है। लेकिन आपकी बातों से तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये कोई पुररेज़ मुकाबला हो। सुल्तान शाह आपका साथी है और खून का प्यासा है।
دوسری طرف آپ کا مقابلہ A2 سے جو اپنی ذات کو خطرات سے بالا تر رکھنے کے لیے کسی کا بھی لہو بہا سکتا ہے، مجبوری ہے۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ببرائز کہا، جب خون کے پیاسوں سے مقابلہ ہو تو انہی کے انداز میں جوابی کارروائی کی تیاری کرنا پڑتی ہے۔ میں تو اب کچھ اور ہی سوچ رہی ہوں، وہ پرخیال انداز میں بولی۔ وہ کیا؟ میں نے پرتجسس لہجے میں سوال کیا۔ اگر حالات اس قدر خوفناک ہیں تو کیوں نہ ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں؟ وہ سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ دشمن پر غالب آنا تو بات کی بات ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس کے پیشانی پر فکر مندانہ لکیریں دیکھ کر میں ہنس پڑا۔ فی الحال تو بڑا کمزور سا رشتہ ہے ہم دونوں کا، پھر ہم مسلمان ہیں، ہندو ہوتے تو شاید تمہیں ستی ہونا پڑتا میرے بے جان جسم کے ساتھ۔ وہ چلا گئی۔ بعض اوقات آپ بلا ضرورت بولتے ہیں، مجھے اپنی نہیں آپ کی سلامتی سے تعزیز ہے۔ میری مانو تو تم خاموشی سے کراچی واپس چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ایشین سینڈیکیٹ تمہارے لیے ایک بھیانک چال بن جائے۔ اکیلا رہ کر میں زیادہ یکسوئی سے اپنا کام کر سکوں گا۔ وہ چند ثانیوں تک اپنی تھوڑی داہنی ہتھیلی پر ٹکائے پرخیال نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، اب مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کہیں میری ذات آپ کے لیے دشواریاں نہ پیدا کر دے۔ اکیلے رہ کر آپ اپنی پوری توجہ ایک ہی محاذ پر مرکوز کر سکیں گی۔ پھر بھی جانے سے پہلے ایک بار میں ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کے دفتر کا چکر ضرور لگاؤں گی۔ اس ادارے کی طرف سے میرے ذہن میں گہرا تجسس انگڑائیاں لے رہا ہے۔ غنیمت ہے کہ تم نے بہت جلد خود ہی صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ اگر مجھ سے ذرا بھی چوک ہو گئی تو مجھے قابو میں کرنے کے لیے وہ تم پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، سلطان شاہ اب کیا کرے گا؟ چند ثانیوں کے بعد غزالہ نے قسمساتے ہوئے سوال کیا، کل تم ایشین سینڈیکیٹ چاہو گی تو وہ دور رہ کر تمہاری نگرانی کرے گا۔ میں بھی یہاں سے جلد از جلد واپس لوٹنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کراچی سے میری غیر حاضری کا علم نہ ہو سکے۔ اس ہنگامی دور میں بھی ایک اہم کام میرے سپرد ہے جسے اب مکمل ہو جانا چاہیے، ورنہ میری پوزیشن مخدوش ہو جائے گی۔ کون سا اہم کام؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ کیریئرز کے ذریعے ہیروئن کی بیرون ملک اسمگلنگ۔ میں نے ایک بار پھر گہرا سانس لیا۔ اس وقت تنظیم کی ساری سرگرمیاں معطل ہیں، لیکن یہ کام بہر صورت ہونا ہے۔ آدمی کا انتظام کرتے ہی مجھے A2 سے رابطہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اسے بقیہ ہدایات لے سکوں۔ آپ گلے تک اس دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، وہ تاسف امیز لہجہ میں بولی۔ خدا کرے کہ ہم دونوں جلد ہی اس منحوس تنظیم کا شرازہ منتشر کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کی معصوم سی خواہش پر دل ہی دل میں ہنس کر رہ گیا۔ اگر محض بد دعاؤں سے بدی کا مٹنا ممکن ہوتا تو شاید دنیا اس وقت جنت بن چکی ہوتی۔ مکان وسیع و عریض تھا، پھاٹک سے لے کر دیواروں تک ہر چیز سے عمارت چلتی تھی، لیکن ان سب تاثرات پر ویرانی کا احساس بری طرح حاوی تھا۔ پھاٹک کے قریب دیوار پر چڑھی ہوئی پھولدار بیلوں کے سبز پتوں پر جمی ہوئی گرد کی تہوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں دیکھ بھال کا عنصر نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھاٹک کے سامنے سے گزرتے ہوئے نہ جانے کیوں میری چھٹی حص نے وہاں ویرانی کا اعلان کیا تھا۔ صبح میں نے غزالہ کی دیکھ بھال کے بارے میں سلطان شاہ کی بریفنگ کی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں الگ الگ ہوٹل سے روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں کافی پیتے ہوئے مسلسل غزالہ کو درپیش امکانی خطرات کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر ذہنی رگوں میں تبدیلی کے خیال سے اخبار لے بیٹھا، مگر خبریں پڑھنے کے باوجود ذہن میں چلتے ہوئے چرخے کا سلسلہ منقطع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ 10 بجے میں مشتبہ کیبنٹ کا نمبر لے کر